السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈز بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک گھر اور کنبے کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ قیامت کے دن کس سے پوچھ گچھ ہوگی؟ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں میں احساس کمتری، نفرت اور مایوسی سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی تعریف ضرور کریں مگر کیسے؟ بچوں میں فرق ڈالنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے اولاد میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ خاندانی زندگی میں باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا کنبہ اس کی رعایا کہلاتا ہے اور گھر کی چار دیواری اس کی سلطنت کی حدود کہلاتی ہے۔ گھر کے جھگڑے یا پروگرام باپ کی موجودگی میں حل ہوتے ہیں۔ اگر باپ اپنی اس مختصر سی رعایا میں کسی فرد کے ساتھ بدسلوکی یا ناانصافی کرے گا تو اس سے قیامت کا دن پوچھ ہوگی۔ اسلام نے اولاد کے مابین انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بچہ کو ایک غلام تحفے کے طور پر دیا ہے جو میری ملکیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے لڑکوں کو اسی طرح کا غلام دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے غلام واپس لے لو۔ بخاری کتاب الحبل للولد 2586۔ والدین کی ذمہ داری۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے درمیان مساوات، برابری اور عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ عنایات و تحائف یا جائیداد میں ہی انصاف نہیں ہے بلکہ اولاد کے ساتھ تمام معاملات میں انصاف کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر طبعاً کسی بچے کی طرف زیادہ میلان ہو تو معذوری ہے، لیکن سلوک و برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات کا لحاظ رکھیے اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں جس کو دوسرے بچے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری، نفرت، مایوسی اور آخرکار بغاوت پیدا ہوگی۔ تعریف ضرور کیجیے لیکن کسی ایک بچہ کی بار بار تعریف نہ کریں۔ مثلاً یہ بچہ بڑا عقل مند ہے، اپنے سب بھائیوں سے زیادہ ہوشیار ہے، یا اس کی سلیقہ مندی کے تو کیا کہنے، باقی تو سب نکھٹو ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے بچے اپنے آپ کو کمتر اور بدھو سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ والد یا خاندان والوں کی نگاہ میں ہوشیار تو یہی ہے، ہم جتنے بھی کام کریں ہمیں نکما ہونے کا لقب ملے گا، ہمارے کام میں کیڑے ہی نکالے جائیں گے، پھر کیا فائدہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کا۔ اس وجہ سے ابتدا میں ہی آپ بچوں میں فرق ڈال دیں گے جس کے نقصانات بڑے سنگین ہوتے ہیں۔
آپ بچوں کے کام کی تعریف ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے پر ترجیح نہ دیں، بلکہ پیار و محبت سے دوسرے کو بھی اچھے کام کرنے کی ترغیب دلائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے، تو دل کو چھو لینے والی باتیں جو ہماری سوچ کی تار ہلا رہی ہیں اور ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم بحیثیت والدین اپنی اولاد میں انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کریں، ورنہ اگر ہم ان میں فرق کریں گے تو اولاد باغی ہو جائے گی اور احساس کمتری، نفرت، مایوسی، بغاوت اور انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھے گی۔ پھر وقت گزر چکا ہوگا اور ہم افسوس کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مزید بہتر ویڈیو بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو آن کرنے کے لیے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.